اب میں گزارش کروں گا اپنے اگلے خطیب جناب معصوم مراد آبادی صاحب سے کہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ ہم سبھی ان کی تحریریں کالم اخبار میں سوشل میڈیا پہ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کی جو آپ کی زندگی کا جو صحافتی سفر ہے وہ بھی تقریباً 4 دہائیوں پر مشتمل ہے اور 1 درجن سے زائد کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں۔ مختلف اردو اکیڈمیوں کی طرف سے آپ کو صحافتی خدمات پر آپ کی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب معصوم مراد۔ السلام۔ آج کی اس تقریب کے صدر ہمارے کرم فرما جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب اور نہایت ذیل شخصیت ڈاکٹر اعجاز اسلم صاحب، جنہوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں، ان کے بیان سنے ہیں، ان کی گفتگو سنی ہے، وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ڈاکٹر اعجاز اسلم صاحب اس دور میں بڑی ذیل اور مرقع شخصیت ہے۔ ہمارے بھائی سہیل انجم صاحب، میرے چھوٹے بھائی قانی القاسمی اور صاحب کتاب مرزا ندیم بیگ صاحب اور جمی حاضرین، اس تقریب کا انعقاد کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن اور اسی خاندان کا ایک فرد تھا مرزا اسحاق بیگ، جو خلافت موومنٹ کے دوران مراد آباد سے ترکی پہنچا اور کمالہ اتا ترک کو قتل کرنے کے الزام میں پھانسی کی سزا پائی اس نے۔ مرزا اسحاق بیگ اس کا نام تھا۔ میں نے دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ مسلم پٹی کا نام بالکل نیا ہے۔ جب شاہ عالم صاحب یہ ذرا تھوڑا جلدی بولتے ہیں، مجھے بتا رہے تھے کہ اس نام کی کتاب ہے، تو میں شروع میں سمجھا کہ شاید یہ مرہم پٹی کہہ رہے ہیں۔ میں نے چاند پٹی کا نام سنا ہے۔ چاند میرے ایک کرم فرما ہمارے جلال الدین اسلم صاحب چاند پٹی کے رہنے والے ہیں، ان کی زبانی نام سنا ہے۔ اور اعظم گڑھ جانے کا کوئی اتفاق نہیں ہوا، لیکن اعظم گڑھ کی اور دارالمصنفین کی کہانیاں بہت سنی ہیں۔ ابھی میں پروفیسر محسن عثمانی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک بات بڑی عجیب بتائی کہ دارالمصنفین میں جب کسی کو ملازم رکھا جاتا تھا تو صرف 6 مہینے شروع کے اس کو اس کام کے لیے دیے جاتے تھے کہ وہ صرف مطالعہ کرے، صرف مطالعہ کرے، اور اسی مطالعے کا نتیجہ ہے کہ دارالمصنفین نے کیسے کیسے اہل قلم پیدا کیے۔ شبلی جیسا کردار صدارتی خطبے کے بعد اور شکریہ کے بعد تو کوئی کہنے کو باقی نہیں رہتا ہے، لیکن میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مرزا ندیم بیگ صاحب میں اور میرے اندر جو ایک مماثلت ہے کہ انہوں نے اپنی مسلم پٹی کے بارے میں ایک کتاب شائع کی ہے۔ میں نے مراد آباد کے بارے میں مراد آباد کی جو تاریخ لکھی ہے اس کے 2 واقعات 1-2 منٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت دلچسپ۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ انگریز کے عہد میں، انگریز کے دور میں جو مراد آباد کا سب سے بڑا آفیسر تھا انگریز، مراد آباد کا ایک نائی تھا باربر جو اس کے بال کاٹا تھا۔ اس افسر کو اس کے بال کاٹنے کا طریقہ اس وقت پسند آیا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لندن لے گیا اور وہ ملکہ برطانیہ کے محل میں 1 سال رکھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی کیسا ہی پیشہ اختیار کرے، اگر وہ اس میں پرفیکٹ ہے، اس میں محنت، مشقت اور جدوجہد اس میں شامل ہے، تو اسے وہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ایک دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مراد آباد میں ایک جگہ ہے شوکت باغ۔
وہاں وہ شوکت باغ جو ہے وہ دراصل ایک مراد آباد کے رئیس اعظم تھے قاضی شوکت حسین، ان کی یادگار ہے، اور وہ انتہائی شریف النفس انسان تھے. ایک واقعہ ان کا میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ان کے دانت میں تکلیف ہوئی. انگریزوں کا دور تھا، وہاں ایک ہسپتال میں وہ انگریز ڈاکٹر تھا، اس کے پاس گئے دانت دکھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ یہ تو دانت آپ کا خراب ہو گیا ہے اور اس کو نکالنا پڑے گا. تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے نکال دیجیے. لیکن جب ان کا دانت نکالا گیا تو ان کو بے انتہا تکلیف ہوئی، اور وہ تمام خون اتنا نکلا کہ سارے لوگ پریشان ہوئے. جب وہ واپس آئے گھر تو ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی تکلیف سے گزرے اور خون اتنا نکل آیا اور اتنی تکلیف آپ کو ہوئی؟ کہہ لگے دراصل اس نے میرا غلط دانت نکال دیا، جو دانت نکالنا تھا وہ نہیں نکالا، اس نے میرا صحیح سالم دانت نکالا. تو آپ نے اس سے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگے نہیں، اگر میں اس سے کہتا تو اس کی ہتک ہوتی، اس کی بے عزتی ہوتی. آپ ایسے لوگوں کا تصور کر سکتے ہیں اس دور میں؟ تو یہ جو گزرے زمانے کی باتیں ہیں، جو کردار ہے، دیکھیے تاریخ کو جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ یہ وقت، خاص طور سے یہ وقت، موجودہ وقت اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کا وقت ہے، کیونکہ تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، تہذیب کو مٹایا جا رہا ہے. آپ کی سینکڑوں سال کی تاریخ کو اور تہذیب کو ملیامیٹ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور بہت منظم پیمانے پر کی جا رہی ہے. تو یہ وقت سب سے زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس تاریخ کو منظر عام پر لائیں، زیادہ سے زیادہ. اردو زبان میں تو بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اردو زبان میں تو شائع کریں اس کو، لیکن دیگر زبانوں میں، ہندی میں، انگریزی میں، یہ تاریخ محفوظ ہو جانی چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، چونکہ اب ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے یا آج کی جنریشن کے بھی بہت سارے بچے ہیں جو اردو بالکل نہیں جانتے ہیں، جن کا اردو تعلیم سے، اردو تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل اس معاملے میں کورے ہیں، وہ اپنا نام تک اردو میں نہیں لکھ سکتے. تو یہ جو کرائسس ہے اس وقت، اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کی مزید کتابیں منظر عام بنانی چاہیے. جس کے بھی پاس اس مائل کو نہیں جانتا تھا تو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا، اور انہیں زندگی کی بنیاد، جو لوگ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں، جن کو یہ جاننا چاہیے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، انہیں کم از کم ایسے لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے. کتاب کے بارے میں کافی باتیں ہو گئی ہیں، سہیل انجم صاحب نے بھی کی اور حقانی نے بھی کی، اور خود مرزا ندیم بیگ صاحب نے بھی بہت سی باتیں کہی ہیں. تو یہ کتاب اور دوسری بھی کتاب، جیسا انہوں نے کہا، وکیل احمد اعظمی صاحب کے بارے میں ایک مختصر سی کتاب ہے، وہ اصل کتاب تو مسلم پٹی سے متعلق ہے. تو ان کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور زیادہ اچھا ہے کہ ہم خرید کر پڑھیں، کیونکہ کتابیں مفت میں پڑھنے کا بھی ایک رواج ہے. خرید کے پڑھیں، تاکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کتاب لکھتے بھی ہیں، کتاب چھپواتے بھی ہیں، اور کتابیں مفت میں بانٹتے بھی ہیں. مفت خوری کی ایک جو عادت ہے، ہم زندگی میں کون سی ایسی چیزیں مفت میں لیتے ہیں؟ صبح کی بریڈ تک تو ہمیں مفت میں ملتی نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمیں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. دودھ نہیں مفت میں ملتا، انڈا نہیں مفت میں ملتا، تو کتاب کیوں مفت میں لینا چاہتے ہیں؟ کتابوں کی خریداری کا اور ان کو خریدنے کی ایک عادت ڈالنی چاہیے، جو ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہیں، ہمارے اندر نئے نئے تجربات زندگی کے کتابوں کو پڑھ کر ہوتے ہیں. جن لوگوں کو کتابوں کا چسکا لگ جاتا ہے، انہیں پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. بہرحال میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مرزا ندیم بیگ صاحب کو، جناب شاہ عالم اصلاحی صاحب کو، اور اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کو، کہ اس نے یہ خوبصورت محفل آراستہ کی. بہت بہت شکریہ.
मासूम मुरादाबादी साहब, आपने वजह फरमाया कि इस तरह की किताबें लिखने के लिए इखलास की ज़रूरत है, और इखलास अपने इस इरादे के हवाले से कि हमें तारीख़ को महफूज करना है ताकि आइंदा नस्लें उसे फरामोश न कर दें। अब